السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، امت مسلمہ کے جلیل القدر خلیفہ اور امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رب ذوالجلال کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے روز اس کے بارے میں مجھ سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اس امیر یعنی حکمران کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوفزدہ کیا۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں اس امر پر اتفاق ہے کہ کوئی ریاست فلاحی ہو یا نہ ہو، تاہم اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور کوئی بھی ریاست اگر اس فرض سے صرف نظر کرتی ہے تو وہ زیادہ عرصہ تک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشحال معاشرتی و سماجی زندگی کے تمام تانے بانے اسی ایک اہم ذمہ داری کی بجا آوری میں مضمر ہیں۔ تاہم اگر ہم پاکستان کے معروضی حالات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اس بارے میں کوئی دو رائے نظر نہیں آئیں گی کہ حکومت میں موجود صاحب اقتدار اور ارباب اختیار اسی سب سے بڑے اور اہم فریضے سے پہلو تہی کیے ہوئے ہیں۔ پوری ریاست کی مشینری حکمرانوں، ان کے خواہش و اقارب اور عوامی نمائندوں کی حفاظت تو پوری تندہی سے کرتی نظر آتی ہے، تاہم جب بات ان حکمرانوں اور عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے والی بے بس عوام کی حفاظت کی ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حکمران ان سے کہہ رہے ہوں کہ پیارے پاکستانیوں، تم اللہ کے حوالے۔ ناظرین، یہاں یقیناً یہ بات دیکھنے کی ہے کہ کیا ہم موجودہ حکمرانوں پر کسی قسم کی الزام تراشی کر رہے ہیں یا پھر ہمارے موقف میں کچھ صداقت ہے۔ باوجود اس امر کے کہ ہر سال ملک و قوم کی حفاظت کے نام پر عوام سے اربوں روپے کے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں، تاہم یہ دولت کہاں جاتی ہے، اس کے بارے میں تو ارباب اختیاری بہتر بتا سکتے ہیں۔ تاہم جہاں تک عام پاکستانیوں کا حال ہے تو صرف دہشت گردی کے واقعات اور ڈرون حملوں میں گزشتہ چند سال کے عرصے میں 30,000 سے زائد پاکستانی لہو میں نہا کر دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ کراچی اور بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے برگشتہ بخت یعنی بد نصیب افراد اس کے علاوہ ہیں۔ ان کی لاشیں ملنے کی سرخیاں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت بننا ایک معمول بن چکا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب اور ملک کے دیگر صوبوں میں ڈکیتیوں اور جرائم کے دیگر واقعات میں انسانی جانوں کا ضیاع بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، یعنی پاکستان کا کونا کونا لہو رنگ ہے، نہ کسی کی جان و مال محفوظ ہے، نہ عبادت گاہیں۔ میں اس حوالے سے موجودہ اعداد و شمار کے گورکھ دھندے کی مزید تفصیلات میں جائے بغیر حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے چند واقعات کی جانب آپ کی توجہ ضرور مبذول کروانا چاہوں گا۔ صوفی بزرگ حضرت سلطان احمد سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 46 افراد لقمہ اجل بنے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل 31 مارچ کو چارسدہ میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں ایک SHO سمیت 15 افراد ہلاک جبکہ 40 کے لگ بھگ زخمی ہوئے۔ ان دونوں واقعات کی مماثلت یہ ہے کہ ان میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ ناظرین، کیا ہمارے حکمران اور ریاستی ادارے اس ملک کے عام باسیوں کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں؟ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہارون اختر صاحب، سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ، ہم خیال سے ان کا تعلق ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ عطا مانیکا صاحب، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر رہنما ہے پنجاب کے اندر یونیفیکیشن گروپ کے، اور میرے تیسرے مہمان جنرل ریٹائرڈ راحت لطیف صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہارون اختر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو اور حکمرانوں کے رویے کو؟ احسن صاحب، بات جو ہے اس میں میرے لیے بہت آسان ہے، میں اپوزیشن کا سینیٹر ہوں، میں اس گورنمنٹ کو بلیم کرنا شروع کر دوں، مگر جو اس مسئلے کی لا اینڈ آرڈر کی جو جڑ ہے نا وہ کہاں ہے اور وہ پرابلم کہاں ہے، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمارا جب تک تھانے کا کلچر، ہمارا جب تک انویسٹیگیشن کا کلچر، اور ہمارا جب تک پروسیکیوشن کی ایفیکٹونیس ہونا، جب تک یہ ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوگا اور جب تک یہ پراپر ٹریننگ کے ساتھ صاف ستھرے لوگ میرٹ پہ ان پہ نہیں لگائے جائیں گے، آپ کا یہ لا اینڈ آرڈر اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات، جس طرح کا ہمارا الیکشن پروسیس ہے، شریف آدمی تو ووٹ ڈالنے بہت کم جاتے ہیں، جو لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں یا جو لوگ ووٹر کو اکٹھا کرتے ہیں یا جو لوگ جعلی ووٹ کا بندوبست کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کرمنل ایلیمنٹ۔
اور کیونکہ ون مین ون ووٹ ہے، جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ لوگ ملتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ جب ان کا کینڈیڈیٹ جیت جائے تو وہ ان کو پروٹیکشن دے۔ آج جتنی بھی ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، آج جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، کرائمز ہو رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ہماری پولیس اتنی نااہل ہے کہ یہ پکڑ نہیں سکتی؟ یہ جب ان بڑے بڑے کرمنل ایلیمنٹس کے پیچھے پولیٹیکل سپانسرشپ ہوتی ہے، دیٹ از وائی فیصلے جو ہیں نہیں ہوتے، اور دیٹ از وائی صحیح کرمنلز پکڑے نہیں جاتے۔ جب تک آپ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے پولیس میں ایسے لوگ ایک پولیس اسٹیشن کا انچارج نہیں بنائیں گے جو میرٹ پہ ہو، جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، جب تک آپ پروفیشنل انویسٹیگیٹنگ یونٹس نہیں بنائیں گے جیسے دنیا میں ہوتی ہیں، جس کو ڈیٹیکٹیوز کہا جاتا ہے، ہمارے ایک حوالدار صاحب جو ہیں بڑے بڑے کرائمز کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، جب تک یہ پروفیشنلز نہیں آئیں گے جو کمپلیٹلی سیپریٹ ہوگی فرام دی انچارج آف دا پولیس اسٹیشن، انویسٹیگیشن سیپریٹ ہوگی، پروسیکیوشن جو ہوگی جب تک وہ افیکٹو نہیں ہوگی، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ دا لوور جوڈیشری آزاد ہو گئی ہے اور جوڈیشری بڑی افیکٹو ہو گئی ہے، بٹ سینئر جوڈیشری، ہائر جوڈیشری ہوئی ہے، لوور جوڈیشری میں ابھی تک بڑے مسائل ہیں۔ یہ جب تک آپ اپنی چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے، میرا خیال ہے آپ نہ سیاستدانوں کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ حکمرانوں کو بلیم کر سکتے ہیں۔ جو آدمی یا جو پارٹی ان اداروں کو جا کے ٹھیک کرے گی وہ عوام کو لا اینڈ آرڈر میں ریلیف دے سکے۔ آپ نے ہارون صاحب دو اداروں کی بات کی، ایک میں آپ کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا، ایک تو پولیس ہے اور دوسری آپ نے جوڈیشری، لوور جوڈیشری کی بات کی۔ ہمارے اندر جو پاکستان کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں جس میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں، ایک بڑا پہلو ہے ٹیررزم کا، خودکش حملے ہیں، بم دھماکے ہیں، اس میں پولیس کے اس رول کو جو آپ بڑا مینشن کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن بہتر ہو جائے اور لوور جوڈیشری پہ انصاف کی فراہمی آ جائے، وہ اس کا تعلق کیسے آپ اس کا میں آپ کو جواب ایک شارٹ دیتا ہوں کہ ابھی ڈی جی خان میں جو اتنے افسوسناک کل واقعے ہوئے ہیں جس میں 40 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، بار بار وہاں کے ایم این اے یہ کہہ رہے ہیں، بار بار وہاں کے پولیٹیشنز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کہا تھا کہ سیکیورٹی لیپس ہے، یہاں سیکیورٹی آپ اسٹرینتھن کریں، ٹھیک ہے، وہاں نہیں ہوئی، اور ٹیررسٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شارٹسٹ روٹ، ایزیسٹ روٹ، سیفسٹ روٹ ڈھونڈتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جتنے بھی دھماکے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ٹرک بارود سے لدا ہوا پورے شہر میں گھوم کے ایک اپنے مرضی کی جگہ پہ جا کے بلاسٹ کر دیتا ہے تو وہاں کس کا پرابلم ہے؟ دیکھیں یہ پرابلم صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پرابلم دنیا کی اور بڑے ممالک میں آئی ہے۔ یہ پرابلم سری لنکا نے 25 ایئرز جس گریوٹی اور والیوم کے ساتھ ہر جگہ جہاں دیکھیں ایک اوور آل پرابلم ہے، ایک اوور آل پرابلم یہ ہے کہ وار آن ٹیررزم، ہاں اس کی پرائس ہمیں پے کرنی پڑ رہی ہے، ہاں ہمارے کچھ رولرز ابھی کے بھی اور پہلے کے بھی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے کرتے قوم کا انٹرسٹ کمپرومائز کر گئے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر 5% ایکسپوز ہو تو ہم اس کا نقصان ہمیں 50% ہو۔ ہم اگر اپنے سیکیورٹی ادارے اسٹرینتھن کریں گے اور اگر سارے سیکیورٹی ادارے اپنا اپنا کام کریں گے، سیکیورٹی لیپسز نہیں ہوں گے، تو ان کا انسیڈنس جو ہے کم از کم 10 گنا کم ہو سکتا ہے۔ عطا منیکا صاحب آپ ایگری کرتے ہیں ان کی بات سے؟ میں بہت ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں اور بالکل ٹھیک انہوں نے کہی ہیں جو باتیں کہی ہیں، کیونکہ اب دیکھیں نا ہم 21ویں صدی میں ہیں اور ہمارا تفتیش جو ہے ایک عمل جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس میں جو اس زمانے کی ٹیکنالوجی ہے اس سے آشنائی کوئی نہیں ہماری پولیس میں، نہ اس کا استعمال، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ لیکن نون لیگ کی جس پارٹی